نہ ہی کسی ملازم کو کہتی ہیں کہ اسے کمرے سے باہر آنے کے لیے منع کرے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ بوڑھی ملازمہ تو دن رات اسی بنگلے میں رہتی تھی، وہ ضرور یہ سارے معاملات جانتی تھی، لیکن یہ آدھی ادھوری بات میرے اندر بہت تجسس جگا چکی تھی۔ میں اس نوجوان کے بارے میں ہر بات جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسی حرکتیں کس لیے کرتا ہے، یا اسے ایسی کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف ابا کی حالت بھی میں دن بدن بہتری آتی جا رہی تھی۔ اب میری تنخواہ کی وجہ سے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ہم گھر میں رہنے والے صرف 3 ہی تو افراد تھے۔ اسی وجہ سے میری تنخواہ میں اماں ابا اور میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مالکن بھی مجھ پر مہربان تھی، جو نہ صرف اپنے قیمتی جوڑے بلکہ کچن سے بچا ہوا لذیذ کھانا بھی مجھے جاتے ہوئے پکڑا دیا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر مہربان کیوں ہیں، لیکن مجھے ان کی مہربانی بہت اچھی لگتی تھی۔ آج تک مالکن سے اس کے بیٹے کی بیماری والی بات پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، شاید اسی وجہ سے کہ میں زیادہ ان کے ساتھ بے تکلف نہ تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نرم لہجے میں بات کرتی، لیکن میں اپنی کسی بھی بات سے ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے کبھی بھی ان کے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔ لیکن ایک دن میں حیران پریشان رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کہی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا وہ میرے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا تو کسی طور بھی شادی کے لائق نہ تھا۔ بھلے ہی میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے اندر بھی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے نوجوان سے شادی کروں جو ہر لحاظ سے نہ صرف ذہنی طور پر صحت مند ہو بلکہ جسمانی طور پر بھی اتنا طاقتور تو ہو کہ وہ میری ذمہ داری تو بآسانی اٹھا سکے۔ لیکن ان کا بیٹا تو سالوں سے بیمار بن کر کمرے میں رہنے والا ایک ایسا شخص تھا جسے 3-4 مہینے کام کرنے کے باوجود بھی میں کبھی ایک نگاہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ مالکن میرے سامنے کھڑی میری مرضی پوچھ رہی تھی، جبکہ میں نظر جھکا کر کھڑی تھی۔ ان کے کیے ہوئے احسانات میرے اوپر اس قدر تھے کہ میں ان کے سامنے انکار ہی نہ کر پائی۔ ان سے فقط اتنا ہی کہہ سکی کہ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے میرے ماں باپ ہیں، ایک بار آپ ان سے بات کر لیں۔ میری اس بات نے ان کے چہرے پر خوشی دوڑا دی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں تمہارے ماں باپ سے تو بات کر لوں گی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے بیٹے کی بیماری کا ذکر اپنے ماں باپ سے ہرگز نہیں کرو گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں میرے ہاں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم میرے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو کہ وہ کئی سالوں سے بیمار شخص ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی میرے